کہ آج کل کے معاشرے میں ایک ایزیسٹ آپشن یہ ہو گیا کہ کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف دینا ہے کسی بھی وجہ سے، اب اگری ٹو ڈس ایگری سچویشن یہ ہے، حالانکہ آپ غور کریں تو کوئی بھی بندہ غلط ہے ہی نہیں، غلط صرف اس وقت اس کو قرار دے دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی نہیں سن رہا ہے، ویسے ادروائز غلط کیا ہے اس میں؟ اگر آپ میری بات مان لیے تو آپ میرے لیے اچھے ہیں، اگر نہیں مانے تو میں بولوں گا بھائی آپ اچھے نہیں ہیں، جیسے اس کے علاوہ کوئی غلط ہے کوئی؟ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی اس کی شخصیت ہے، اور یہ ایک اچھے شخص ہونے سے ایک اچھی شخصیت بننے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اچھے اخلاق رکھنا ہے، تعلیم اچھی رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اب اگر آپ اچھے اخلاق رکھیں گے، 7 پلرز آف اسلام، اگر آپ ان پہ غور کر لیں تو لائف ایزی ہے۔ اگر 7 پلرز آف اسلام اگر آپ کو عمل کرنے میں تکلیف ہوں گی تو میرے خیال سے آپ ریئلی اسٹرگلنگ ٹو بی اے مسلم۔ اگر مسلم ہے، آپ 7 پلرز آف اسلام کو نہیں سمجھ رہے تو پھر مشکل ہے آپ کے لیے۔ آپ اس پہ آبزرو کر لیں کہ نا یہ 7 چیزیں جو بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کر لیں، آپ کے لیے راستے آسان ہیں، زندگی آسان ہے، آخرت آسان ہے، ہر چیز آسان ہے۔ بزرگان دین بہت محنت کی ہے ان ساری چیزوں کو کرنے، دین کے لیے اور تعلیمات دینے کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن ہم اس کوشش کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور میرا ہمیشہ سے مظہر صاحب کے ساتھ اور وکیل عالم صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی بانڈنگ رہی ہماری بچپن سے، کیونکہ ہم بورن اینڈ بروٹ اپ ایک ہی فیملی میں رہے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ بندہ اگری ٹو ڈس ایگری سچویشن میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نا کوئی یہ بات کلیئر کر دے کہ نا ہمارے بیچ میں کوئی اختلاف ہے۔ یہ میں بات واضح طور پہ سب کو کلیئر کروں یہ چیز، تو لہٰذا جو مریدین ہیں، متقین ہیں، خلفاء اکرام اس چیز کو انڈورس کریں، اور ہمارے جو کام ہے اس چیز کو کام آنے کے لیے اس چیز پہ فوکس کریں، ہمارے ریلیشن شپ پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا میں یہاں پہ، اور 2-3 چیزیں میں نے بتائی کہ بھائی ربا بہت بری چیز ہے، یہ دلدل کی طرح ہے، ایک بار آپ اندر چلے گئے تو باہر نکلنا مشکل ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کو کیوں منع کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ اور اپنے رشتے دار اور آپ کے بزرگ جو ہے ان کا احترام کرنا سیکھیں۔ جو میں بات کرتے کرتے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا وہ یہ تھا کہ اب جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں اس کو تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں تکلیف دینے والے؟ آپ موو آن کرتے ہیں، ایزیلی موو آن کرتے ہیں، آپ رکے نہیں۔ آپ دنیا سدھارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ ایک بار بول سکتے کہ بھائی آپ غلط کام ہے مت کریے، ان کو نصیحت دے سکتے ہیں، صلاح دے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں سن رہے تو آپ اپنے سیدھا چلے جائیے۔ بیسٹ تھنگ، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دنیا سدھار دوں گا، یا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سارا ماحول بدل کے رکھوں گا، ناممکن ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سے اپروچ کرے، میں اس کو بیسٹ ایڈوائس دوں کہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، اس طریقے سے کر لیجیے۔ اگر وہ بندہ اس پہ عمل کرتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے تو انہی کا فائدہ ہے، میرا کام صرف اسے صحیح راہ بتانا، ایڈوائس دینا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم اتنے مبتلا ہو گئی، کمیونٹی اتنی مبتلا ہو گئی ہے، خاص کر کے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ لوگ آسانی سے لوگوں کو پریشان کرتے رہے۔ اس میں ہوگا عملیات، یہ ہم کو دیمک کی طرح اندر سے کھا رہا ہے معاشرے کو۔ کیا کرو گے آپ تکلیف دے کے؟ کیا جواب دو گے جب جا کے آپ آخرت میں ٹھہریں گے؟ کس کی امت سے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے، آپ کو اجازت اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا، آپ نے اس کو درست کیا تھا، اس کی اجازت بن سکتی ہے، ورنہ آپ کو کسی کو تکلیف دینے کی کوئی وہ نہیں ہے، آپ کچھ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کے لیے مغفرت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ چیزیں اگر میں آپ کو ایک اویئرنیس کے لیے سمجھیے، یا پھر آپ یہ سمجھیے کہ نا یہ چیزوں میں جو لوگ ہے ان کو آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی آپ یہ چیز میں مت پڑیے، تھوڑا سا اس پہ احتیاط کر لیجیے، آپ کے لیے بہتر ہے۔
لہٰذا یہ چیز ساری نالج کے لیے ہے، لیکن بہت ساری چیزیں کمیونٹی میں ان چیزوں کو ہم کو درست کرنے کی ہے، جو کہ ہم اگر یہاں سے اٹھ کے جائیں گے 2-3 چیزیں مائنڈ میں ہوگی کہ بھی ہم یہ چیز سنیں کہ یہ واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر ہم ایسے کریں گے، تو یہ میرے لیے بہت ہی اچھی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور میری کوشش یہی ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت سارے لوگ لے کر آتے ہیں کہ بھائی یہ تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے. دیٹس ناٹ آور بزنس. ہمارا کام الگ ہے، ہم الگ کام کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں میں ہم کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے سب سے یہی گزارش ہے، آپ لوگ یہاں پہ آئے الحمدللہ. میں پورے سالی شہرانے سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. قوالی کا پروگرام بھی ہے. اس کے بعد کوشش یہ کریے گا قوالی ہونے کے بعد میں اگر ٹائم ملتا ہے تو بارگاہ جا کے واپس وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم بتائیں، کیونکہ آج کی رات ایسی ہے کہ دینے والے مطلب وہ کہتے ہیں نا تھپکیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لینے والے کون ہیں؟ وہ اگر لینے والے ہم ہیں، ہم کو چاہیے تو وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ پڑھ رہا ہے. رائٹ. سما کا پروگرام ہے، اٹینڈ کریے، ضرور کریے. خامخواہی نظام ہے، چلتا رہے گا. لیکن پھر سے وہی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اگر واقعی اگر یہاں پہ سندر میں شریک ہو کے کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنے لیے اچھے کے لیے آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں یا اچھے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آبویسلی چھوٹی سی بات یاد آئی اس پہ سے. جب میں 2022 میں آیا تھا تو کافی سال بعد آئے تھے، ماشاء اللہ سے بہت بڑے پیمانے پہ کیا گیا تھا سندر. تو جب بارگاہ حضرت سید شامان اللہ حسینی کے بارگاہ میں سندر کے بعد وہ ایک آپ روحانی کیفیت ہوتی ہے جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں کہ نا آپ کسی سے روبرو تعلق رکھ کے بات کر رہے ہیں، یا روبرو سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، یا روبرو کوئی اٹیچمنٹ ہے جس سے آپ کنیکٹڈ ہوئے ہوئے ہیں. تو اس وقت سندر کے وقت ایسا کچھ ایک کنیکشن، ویسے تو لائک بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، لیکن ریسنٹ انسیڈنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. تو ایسا ریسنٹ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ وہ چیز کنیکٹ ہوئی، اور جو چیز کے لیے ہم چاہ رہے تھے ہم ذہن میں آئی، اور ہم کہہ دیے کہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ ہیں سارے، سب کچھ چل رہا ہے اور کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے. باقی چیزیں یہ ہے کہ بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، وہ ہم مینیج کر لیتے ہیں، ہماری کیپیبلٹیز ہے. لیکن آپ لوگوں کا ہر ہاتھ سے آپ کو کافی ہے. برحال 22 چلا گیا، 23 بھی چلا گیا، وہ ساری چیزیں برحال ہماری وہی، ہم اسی بات پہ اڑے ہیں کہ بھائی پچھلے سال بھی وہی تھا، یہ سال بھی وہی ہے. بات ختم. الحمدللہ اس کے بعد ایسے اسباب بنے اور ایسے چیزیں ہوئی، جس کے بعد الحمدللہ لاسٹ ایئر ہمارے فیملی میں نیو ممبر انٹری ہوئے، جس سے کہ آپ سب کو پتہ ہے. تو الحمدللہ اس چیز کے لیے ہم بہت خیر مقدم کرتے ہیں، جو ہم آج ان کو مطلب پرانی ماں کے خطاب سے نوازنے والے ہیں، کیونکہ ان کا پہلا سال ہے سندل کا. اور آنے والے سندلوں میں، آنے والے اوقات میں جو ہے نا سارے کاموں میں مسز مظہر عالم کے ساتھ رہ کے وہ خدمات انجام دیں گے. کیونکہ ہمارا کام، ہم نے ڈے ون یہی کہا کہ ہمارا کام ہمارے سلسلے میں خدمات کرنا ہے. باقی کی پرسنل لائف ہے وہ جسٹ ڈفرینٹلی کرتی. اینڈ کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میرے کو آپ یہ یونیفارم میں دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ میری ایک اپنی پوزیشن ہے، میری اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، میں کر رہا ہوں. لیکن آپ سڈنلی میرے کو کل کہیں دیکھیں گے تو آئی ایم ڈوئنگ ڈفرینٹ تھنگ. تو میرے کو جج مت کریے کہ نا میں آج یہاں پہ ایسے بات کر رہا ہوں، کل میں کہاں ہوں. وہ ڈریس کوڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، مائنڈ سیٹ ایک ہونا چاہیے. آپ کا مائنڈ سیٹ ایک ہے، ٹارگیٹ ایک ہے، آپ کی اچیومنٹ ایک ہونا چاہیے. کپڑے کیا پہن رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میری ریکوائرمنٹ ہے، میری بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے. پینٹ شرٹ پہننا ہے، سوٹ پہننا ہے، کل کے دن میں ٹی شرٹ پہننے کی، اس کی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرا مائنڈ سیٹ ایک ہے کہ میرے کو غلط راہ پہ نہیں چلنا ہے، نمازیں مکمل پڑھنی ہے، لوگوں کو اچھی راہ پہ لے کے جانے کا کام کرتے رہنا. وہ مائنڈ سیٹ ہے. میں اپنی جگہ میں مطمئن ہوں. تو میرے کو کس طریقے سے کون کیا جج کرے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ میرا فوکس جس چیز پہ اس پہ میرے کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ کافی ساری باتیں ہوئی. میں کوشش یہی کروں گا کہ سب لوگ سے کنیکٹڈ رہوں. آج اتفاق سے ایسا ہوا کہ روز صبح میں السلام علیکم کا میسیج گروپس میں ڈالتا ہوں. آج تھوڑی مصروفیات ہونے کی وجہ سے صرف گروپ میں ڈالا، باقی کے دوست احباب کو نہیں بھیجا کیونکہ ٹائم نہیں تھا.
تو ایک میرے دوست کویت میں رہتے ہیں، انہوں نے دوپہر میں میسج کیا کہ بھائی خیریت ہے، صبح میسج نہیں آیا صبح میں. میں تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ بھائی لوگ پڑھتے بھی ہیں میسج. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میرا یہ روٹین ہو گیا آپ کے میسج کیا کہ میں گھر سے نکل کے آفس جاتا ہوں تو رستے میں آپ جو دعائیں بھیجاتے ہیں وہ لگا لیتا ہوں کہ بلوٹوتھ پہ کنیکٹ ہوتا ہے تو میں سن لے کے چلا جاتا ہوں. تو آج سنا نہیں تو میرے کو وہ ہوگا کہ آپ کے پاس دعا نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر آپ خالی آمین بول دیں جو بھجا رہے ہیں اس میں، تو کسے پتا کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے. ہر وقت آپ ایک اچھی چیز لے کے چلیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہمارا سپروائزر تھا جو ہمارے کمپنی میں کام کرتا تھا، تو کام اتنا تھا کہ میں آفس میں ٹائرڈ ہو کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے آگے بولا کہ نا ایک بات یاد رکھیے آپ کے نا، جب آپ مانگتے ہیں نا تو سوچ سمجھ کے مانگا کریں. گورا ہے، دینی نالج زیرو ہے. میں پریشان ہو گیا کہ بندہ کیا بات کر، کیونکہ میرے کو ٹچ کر گئی ایک دم سے. کہتا کہ نہیں آپ نے جب اوپر والے سے مانگا ہوگا کہ میرے کو کمپنی چاہیے، بزنس چاہیے، ساری چیز چاہیے، اس سے سوچ سمجھ کے مانگا کریں کہ آپ ٹائرڈ ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے. مطلب وہ بندہ اس لیے یہ بات بول سکا کہ وہ بندہ کچھ وقت ایجپٹ میں کام کیا تھا عرب کے ساتھ میں. تو کہہ رہا کہ میرے کو اس وقت یہ چیز محسوس ہوئی تھی کہ نا لوگ کہتے تھے کہ نا آپ سوچ سمجھ کے منگا کریں، کون سی وقت گھڑی قبولیت کی ہوتی نہیں معلوم. لہٰذا وہ چیز یہ ہے کہ آپ آمینی کر دیا کریں. میری کوشش یہی ہے کہ میں صبح سب لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے ویب سائٹ کریٹ کی ہم لوگ، آپ لوگوں کے لیے واٹس ایپ گروپ بنائے ہم لوگ، فیس بک پیج بنائے ہم لوگ. آپ لوگوں کے لیے دینی بکس اتنے لگے ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ، جا کے پڑھا کریں. یہاں پہ آن لائن ہے، فون سب کے پاس ہے. آپ لوگ اگر ٹائم نکال سکتے ہیں تو ساری کتابیں میرے خیال سے نیبی 20+ بکس جو ہے نا آلریڈی ویب سائٹ پہ لوڈیڈ ہے. آپ کلک کریں، بک کتاب پڑھیں، دینی تعلیمات حاصل کریں، سلسلے کے معلومات ہیں اس میں، بزرگان جن کے بارے میں آپ کے تعلیمات ہیں، ساری چیزیں آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ویسٹ آف ٹائم ہمارا جو ہے نا، جو ایک دیمک کی طرح ہمیں اندر سے کھایا جا رہا ہے، وہ موبائل ہے. اور اس کے لیے تو بہت بڑی ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن شارٹ اینڈ سویٹ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ نا آپ جتنا ٹائم اس پہ دے رہے ہیں نا، اس میں سے اگر 1-8 گھنٹہ ٹائم نکال کے اگر کوئی ایک دینی سبجیکٹ پہ دے دیا کریں تو میں سوچتا ہوں کہ 1 سال کے اندر جو ہے نا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نمازوں کی پابندی نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے مخالفت کرتے ہیں، یا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ جو ہے کسی کے پریشانیوں میں شامل نہ ہو سکے. میرا کام پرسنلی میرا کام ایسا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کو روشنی دیتا لیکن خود نہیں رہتا. لیکن اس کے ایک اپنے وہ جذبات ہے نا، روشنی دینے کے لیے جو چیز اس کو خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اندر جو ایک خاموشی دبا کے رکھے، باقی کی روشنی سے ساری چیز روشن کر سکے. اب وکیل صاحب کا یہ مزاج ہے کہ سایہ ہوتا آپ کو کب نظر آتا جب اندھیرے سے آپ گزرتے رہتے. تو وکیل صاحب کا مزاج میں یہ دیکھا کہ جب کبھی بھی کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں فیملی میں، یا پھر اس خانقاہ کے دوران جتنی کنسٹرکشنس میں پرابلم ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کا امیڈیٹ طور پہ آ کے ٹھہرنا اور ساری چیزیں سورٹ آؤٹ کرنا، یہ بڑا رول رہا ان کا فیملی کی طرف سے. اور میں ونس اگین مظہر صاحب کا، سید مظہر عالم صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ اس کے لیے انہوں نے اتنا ٹائم دیا اپنا کہ کبھی کبھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ایگزاسٹڈ، ٹائرڈ ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے، کنٹینیوشن رکھے کام. بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنس آئے، ریئلی اپریشیٹ فار دیٹ. اور اس کے لیے کوئی ورڈز نہیں ہے، ورڈز ڈھونڈنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، آنے والے وقت میں ان کے اولاد کے لیے آسانیاں کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے ان کو پھر سے فائٹ کرنا ہے، روز کی کوئی ایک نئی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سلسلے کے لیے آسانیاں کریں، کیونکہ سلسلے کے لیے اس وقت اس مقام پہ لے جانے کے لیے جس وقت ہم اب ایک کیا کہتے ہیں وہ جذبے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو سلو ڈاؤن نہیں کرنا ہے. جیسے خانقاہ کا اناگریشن ہوگا، جو خانقاہ کے نظام کی ایک لسٹ آف ایکٹیویٹیز آئیں گی، اس کو سارے لوگ فالو کرنا ہے ود آؤٹ فیل. بودھن کے مریدین، نظامات کے مریدین، حیدرآباد کے مریدین، سارے مریدین اس میں 100% شامل رہیں گے ایکٹیویٹیز ود آؤٹ فیل. اور ان چیزوں کو اپنے اپنے بارگاہوں میں، اپنے اپنے خانقاہوں میں بھی آگے بڑھائیں گے. آپ لوگوں کے کام میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا ان چیزوں کے لیے آپ
ज़्यादा वरीड मत होइए कि यहाँ क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मैं जैसे कि बताया कि एक राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं का उसका गलत अंदाज मत पेश करिए लोगों में, ये अच्छी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं देते हुए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने सारे लोग यहाँ पे हाजिर हैं, ये मेरे इख्तियार में है, ये मेरे इख्तियार में है कि मैं ये अनाउंस करूँ, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दे सकता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ इस मकाम पे जो तालीमात होंगे, इस मकाम पे जितने भी अच्छे काम होंगे, उसके जो फैज़ व बरक़ात हैं हमारे सारे सिलसिले के लोगों तक उनको उन फैज़ व बरक़ात का हिस्सा बने, ये मेरे इख्तियार में। क्योंकि इसको मैंने कंस्टिट्यूट करवाया है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसकी सारी चीज़ें मैं अपने आप लूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कहते हैं ना कि आप अल्लाह का घर बनाएं, जन्नत में एक आपके लिए घर बनेगा, राइट। आपने खानका बनाई, यहाँ पे जितनी दीनी तालीमात होंगी, यहाँ पे जितनी आपको सारी चीज़ें महफिलें होंगी, यहाँ के जो अच्छे काम होंगे, उनके जितने भी आपको सवाब जारिया हो गए, सवाब मिलेगा, उसमें आप सब लोग चलेंगे। अगर एटलीस्ट हम यहाँ से आते तो ऊपर भी हमारे बुजुर्गान दिन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके ठहरेंगे तो ये बताएंगे हमने कुछ अच्छा करके आया। अल्लाह ताला आप सबको नेक तौफीक दे, सिलसिले को जो है आगे बढ़ाने के काम में आप लोग भी अपना हाथ बढ़ाएं, और अल्लाह ताला जो है ना जो चीज़ हम शुरू करें उस चीज़ को पुश करने की कोशिश करें सब मिलके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सिर्फ दो चीज़ के बाद खुशी से करना चाह रहा हूँ, ये कोई प्रेशर में नहीं। खानका का काम जो तामीर हुआ वो मैं ग्राउंड लेवल पे रह के करना वो मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा बड़े है, वकील साहब छोटे हैं, लेकिन मैं वकील साहब को मेरे से बड़ा समझता हूँ। मैं पीछे पहले बड़े भाई साहब, उसके बाद मैं वकील साहब, मेरे को बड़े छोटे में कोई नहीं। खानका की जिम्मेदारी और पहाड़ी शरीफ की जिम्मेदारी पे मैं किसी भी हाल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ना ही करा और ना ही आगे करूँगा। कोई भी प्रोजेक्ट आएंगे करना है, डिसाइड कर लिया हमारे फैमिली मेम्बर, तो मैं तो निकल के करना ही करना है किसी भी हाल में। ये छोटे मोटे जो है हडल्स जो आते हैं, जो तकलीफ है, इसमें मेरे को क्या बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। ये जो एक साल में स्ट्रगल हुआ ना, इसमें मेरी हिम्मत अफजाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। मैं कभी भी इसको बोझ नहीं समझा, मैं समझा मैं काम में करते जा रहा हूँ, मेरे अंदर एक रूहानी ताकत अंदर से बनते हैं। तो मैं बड़े बड़े ऑफिसर्स को, लोग जहाँ हाथ बन के बैठे, मैं उनके साथ टेबल पे हाथ मार के बात करा, IAS IPS के साथ, और मैं करता हूँ। ये खानका का काम है, हमारी जिम्मेदारी है, कर रहा हूँ, आगे भी कुछ आएगा तो वो भी करूँगा। बड़े भाई साहब है, उन्होंने जिम्मेदार है, वकील साहब है, उन्होंने भी जिम्मेदार, मेरे से पहले, मैं बाद में हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। दूसरी चीज़ हम जैसा भाई साहब बोल रहे थे कि भी कुछ रूमर सोहारा बोलने करने में आए, ये सारे लोग जान लीजिए, मेयर में, भाई साहब में, छोटे भाई साहब में कोई फर्क नहीं, ना ही मैं कभी समझा और इंशाल्लाह ना ही कभी मैं समझूंगा। जब मेरी स्कूल की लाइफ थी, मेरे पास वो BSS साइकिल थी रेड कलर की, जब भाई साहब के पास होंडा एक्टिवा नहीं, कैनेटिक होंडा थी, तो भाई साहब बोधन से आते थे गाड़ी लेकर रेड कलर की, मेरे पास रेड कलर की साइकिल थी। तो जब वो आते थे, जो पैसे वैसे नहीं रहते थे, तो मैं कुछ लेने के लिए कभी 8 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये मैं ले लेता था पैसा कुछ तरह। तो मेरे में भाई साहब में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये मरते दम तक रहेंगी, कि हर वो चीज़ हम एक दूसरे को बात कर लेके डिसाइड करते हैं। देखिए, कोई आदमी अगर अनप्रोफेशनल रहा, अगर मैं कोई चीज़ आपको बोला तो आप बोलते ठीक है साहब, लेकिन मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, इसीलिए हम टेबल पे फाइट करते हैं, समझे, कि ऐसा नहीं ऐसा। फिर भाई साहब बोलते नहीं मियाँ वैसा नहीं ऐसा, फिर वकील साहब बोलते ऐसा नहीं ऐसा। फाइट कब होती? जब एक आदमी लेवल पे आता। आप इंजीनियर्स को भी देखिए, टीम वर्क कैसा करते वो लोग, जो बोले वो नहीं सुनते, बोले उन्होंने बोलते साहब इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, ठीक है, कैसा रखते बैठे।
کبھی بھی پروفیشنل جو فائٹ کرتے وہ ایک کیا بولا جائے ایک ہمیشہ پازیٹیو ریزلٹس لے کے آتے. فائٹ مطلب یہ نہیں ہاتھا پاؤں ویسا بولی ویسا نہیں, یہ ٹیکنیکل فائٹ رہتی ہے. رائے بھی کسی پروفیشنل رائے دے کے لوگ چلے جاتے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. رائے دینے والے بہت رہتے. میرے کو کئی لوگ آ کے بولے صاحب وہ نہیں ہوا. میرا بھائی جو ہوا اس کی تو تعریف کرو. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے کیونکہ کوئی چیز میں نقص نکالو. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جو چیز ہے اس کا تو شکر ادا کرو, کوئی بات میں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ دوران کام ماشاءاللہ سے اتنے ہڈلس آئے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہڈلس آ رہے ہیں تو ہم جو ہے ہوا کی طرح لے کے چلے. یہ اللہ کا کرم ہے اور بزرگان دین کا صدقہ ہے, ان کی عنایت ہے, ان کا کرم ہے ہمارا. دوران کنسٹرکشن خانقاہ کا یہاں تک کہ میں کئی وقت ڈبل شفٹ کروایا. صبح 8 بجے سے 6 بجے تک, پھر 6 بجے سے رات میں 12 بجے تک. بارش بھی ہوتے رہی پھر بھی مستری لوگ کام کرتے رہے. میرا نہیں بھی کام کرو, آپ کا جو بھی معاوضہ نہیں دوں گا, میرے کو کام کرانا ہے. اس میں بہت زیادہ تعاون. ویسے تو تعاون جو ہے الحمدللہ حیدرآباد کے مریدین کا بھی بہت رہا. جب میں بڑے لوگ سے ملنے گیا تھا اور نظامات کے لیول پہ میرے بھائی صاحب ہے درگاہ حضرت ماشا بیابانی کی جو سچائی صاحب یونس فرزا صاحب ایکس ٹی پی او ہے, بھائی صاحب کا بھی بہت تعاون تھا. میرے ساتھ صبح 8-9 بجے سے لے کے شام میں 5-6 بجے تک کئی وقت بغیر کھانا کھا کے بیٹھے. بہت زیادہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اور یقین مانیے کہ اگر بھائی صاحب کا تعاون نہیں رہتا تھا تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ میں اتنا ایزیلی اتنا جلدی نہیں بنا سکتا تھا. دوسری چیز ابراہیم صاحب بیچارے جو پیچھے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے, ان کا بھی اتنا تعاون ہوگا بیچارے. وہ بھی صبح آتے تو رات میں 8-9 بجے تک جاتے تھے. یہ خانقاہ کی کنسٹرکشن میں سارے لوگوں کا ٹیم ورک کا کہیں نہ کہیں رول رہا. حیدرآباد کے لوگوں کا بھی ہے, اس میں نظام آباد کے لوگوں کا بھی ہے, الحمدللہ خاندان کے لوگوں کا بھی ہے. بھائی صاحب ایک خواہش کرے, میں بولا بھائی ٹھیک ہے, کیونکہ میں پرسنلی بھائی صاحب جیسی شخصیت کو اور وکیل اگر یہ کام کرنا ہے بھائی آپ نے تو پیچھے نہیں ہٹتا, کبھی بھی نہیں ہٹا. یقین مانیے وہ بولے کرنا ہے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ساری چیزیں چھوٹی موٹی آتے جاتے رہتے ہیں, ہم کو کہتے کرتے. خانقاہ بڑے لوگوں کی چیز ہے, بارگاہ ہماری خاندان کی ذمہ داری ہے. درگاہ اور خانقاہ اس کو کسی قیمت پہ نہ ہی میں اور امید کرتا ہوں نہ ہی بھائی صاحب نہ ہی وکیل صاحب کہیں پر بھی بینڈ نہیں ہو سکتے, نہیں ہوتے. کسی بھی ہو وہ کچھ بھی ہو جاتا ہے. ہم وہاں پر کوئی آ کے ایسا بولا کوئی آ کے ویسا بولا, کاؤنٹر دینے آتا ہم دیتے ہوئے آئے. تو یہ مت سمجھنا کہ بھائی ٹھیک ہے وکیل صاحب وکیل ہے, خسرو صاحب آسٹریلیا میں ہے, مدرسہ وکیل ہے, ہم بھاری پڑیں گے. یہ نہیں ہوتا. ہمارے پیچھے بہت بڑی بڑی ہستی ہیں جو دکھتی نہیں, ان کا کام کرتے ہیں. یہ معمولی فیملی نہیں ہے ہماری فیملی. ٹھیک ہے, سارا نظام آباد جانا. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے حضرت آتے رہتے تو وہ ایسا نہیں ایسا نہیں, اس کو بھی مینٹین کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. آپ لوگ کا زیادہ وقت میں دیتا ہوں اور ایک وقت یہی کہہ دیتا ہوں کہ